السلام علیکم دوستو، اسلامک مسائل کو عام کرنے کے لیے اور سیکھنے سکھانے کے لیے اور امت کے اندر پھیلی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں ہندوستان کا معتبر اور مقبول ترین چینل۔ آج میت سے متعلق کچھ اہم احکامات اور اہم پیغام لے کر کے ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ میں مفتی صاحب سے بغیر کسی تمہید کے وہ سوال رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد قبرستان میں ہی اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی سارے لوگ کھانا کھا کر کے جائیں، اعلان کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو یہ اعلان کرنا کیسا ہے اور وہ کھانا کھانا کیسا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جیسا ہم نے دیکھا ہے ہمارے علاقے میں باقاعدہ زور شور کے ساتھ ایک صاحب اعلان کرتے ہیں، تو یہ اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بلا وجہ کا ایک نیا کام شروع کر رکھا ہے کہ کھانا کھلانے کے لیے باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اعلان کرنے کی؟ جس کو کھانا ہوگا وہ خود کھا کر کے جائے گا، اور جو باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے جس کو کھانے کے وقت دور جانا ممکن نہیں ہے، اور وہ کھانے کے وقت دفینہ ہوا ہے اور اس کے بعد میں وہ کہیں دور سے آیا ہوا ہے، تو وہ کھانا کہاں کھائے گا؟ وہیں کہیں نہ کہیں کھائے گا۔ لہٰذا اس کا اعلان کرنا یہ ایک دم بالکل غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے لوگوں کو، اور یہ غلط رسم لوگوں نے شروع کر رکھی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک ذہن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کھانا بنایا جاتا ہے تو عام طور سے بریانی بنتی ہے، تو کیا واقعتاً بریانی کوئی ضروری ہے، یا کھانا بنانے میں سادگی سے کام لینا چاہیے؟ بہتر کیا ہے، شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، یہ بھی آپ واضح فرما دیں تاکہ ہمیں عمل کرنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے، کھانا کیا بنایا جائے اس کے بارے میں شریعت یہ نہیں کہتی کہ یہ کھانا بنایا جائے کوئی مخصوص اور یہ کھانا نہ بنایا جائے۔ اب بہت سارے احکامات ماحول دیکھ کر کے طے کیے جاتے ہیں۔ البتہ شریعت اتنا ضرور کہتی ہے کہ فضول خرچی اور اضافی کام نہیں ہونے چاہیے، صرف ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ دراصل یہ رسم دھیرے دھیرے آگے بڑھی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ کسی کے انتقال پر سادہ کھانا، جو پیلے چاول ہوتے ہیں جس کو تہاری سے بولتے ہیں، وہ بنا کر کے دے دیا کرتے تھے، آلو ڈال کر کے۔ اس کے بعد یہ کہہ لیجئے کہ ورژن اپڈیٹ ہو گیا، تو لوگوں نے دال چاول شروع کر دیے، کہیں پر کھچڑی بنا کر دیتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ شوربہ بنا دیں۔ جب لوگوں نے شوربے کو عام کیا تو کسی نے کہا کہ چلو اچھے والے چاول ہی بنا دیتے ہیں۔ جب اچھے چاول بنائے تو لوگوں نے کہا کہ چلو اس میں گوشت ہی ڈلوا دیتے ہیں، تو بریانی ہونے لگی۔ اور پھر یہ اب بڑھ کر کے یہاں تک ہو گیا ہے کہ سادی بریانی سے کیا ہوگا، چلو قورمہ بھی بنا دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ چیز اپڈیٹ ہو رہی ہیں اور لوگوں میں چیز بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ لوگوں کو یہاں پر رکنا ضروری ہے، ورنہ آپ سمجھ لیجئے کہ معلوم یہ ہوگا کہ آنے والی آئندہ کی نسلوں میں جو یہ ابھی تک بریانی اور قورمے چل رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ کئی ڈشیں انتقال پر تیار ہو رہی ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جہاں غم کا ماحول ہو، ایک ضرورت کو پورا کرنا ہو، وہاں پر کھانے بنائے جا رہے ہیں، تو یہ تو کوئی غم نہیں ہوا۔ تجہیز و تکفین سے زیادہ کھانے پر دھیان دیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، بالکل اسی چیز پر دھیان دیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ عمدہ کھانے بنائے جا رہے ہیں۔ اور باقاعدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے مرحوم کے اس میں کھانا دیا ہے، تو وہ کس طرح کا کھانا دیا ہے، تو کل کو جب میرا مرے گا تو آپ کو دینا پڑے گا، اور آپ کس طرح کا دے رہے ہیں۔ پھر باقاعدہ ان پہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے یہاں ان کے یہاں جو ہے فلاں کھانے کے ساتھ میں فلاں ہی بنایا تھا، ہم نے 3 آئٹم بنوائے تھے، انہوں نے سادہ 1 آئٹم دے دیا۔ تو آپ سوچئے یہ امت کہاں جا رہی ہے۔ اس میں تو ایک عام سا مسلمان بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ طریقے اسلام کے نہیں ہو سکتے ہیں، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہیں اور لوگ غلط طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے موقع پر سادہ کھانا بنانا ہی ضروری ہے، اگر بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو۔ بلکہ اس کا بھی ایک عمدہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کھانا کوئی کسی کا نہ بنائے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ گھروں پر مقامی لوگ ہوتے ہیں، جنازے میں ہر ایک کے مقامی لوگ ہوتے ہیں۔ باہر سے آئے ہوئے کسی کے بھی مہمان اگر ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 40-50 لوگ باہر سے آتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ بستی ہی کے جنازوں میں اور انتقال میں شرکت کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر لوگوں کو چاہیے کہ جو چند لوگ 10-20-50 لوگ آئیں تو ان کی صرف میت ہی سے رشتہ داری نہیں ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر محلے والوں کو، پڑوس والوں کو یہ کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو، کہ اپنے گھر کے اندر 2-2 4-4 آدمیوں کا کھانا بڑھتی بنا لیں۔ 2-4 آدمیوں کو ایک لے جائے، 2-4 آدمیوں کو ایک لے جائے، 4-5 آدمیوں کو ایک لے جائے، تو اس کھانے کی رسم کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ختم کیا جانا چاہیے۔ اس سے ایک بہت بڑا فتنہ جو یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کے یہاں کھانا دیا تو آپ کو میرے یہاں دینا پڑے گا، جو ایک گندی رسم پیدا ہو رہی ہے، یہ دور ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ عمدہ ترین کھانے بنانا اور کھانوں میں عمدہ حصے لینا،
یہ لوگوں کو بہت غلط طرف لے کر کے جا رہا ہے. امت کو یہیں پر بریک لگانے ہوں گے، ورنہ اگر اسی طرح سے یہ کھانوں کے ورژن اپڈیٹ کرتے رہے تو معلوم ہوگا کہ کئی قسم کے کھانے چڑھا کریں گے اور باقاعدہ اس کی دعوت کا بلاوا لگا کرے گا کہ بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، آپ کے گھر سے اتنے لوگوں کو کھانا کھانے آنا. ہم کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ ایک دم بالکل غلط طریقہ ہے، یہاں پر بریک لگانے ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر کے اندر میت ہوئی ہے اس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے، کہ یہاں پر 3 دن تک چولہا نہیں جلے گا، اور باقاعدہ کئی گھروں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گھر میں چولہا نہیں جلتا اور پڑوس والے وہاں پر کھانا پہنچاتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غم منانے کا، سوگ منانے کا 3 دن تک کی اجازت ہے، ضروری نہیں ہے. تو شاید لوگوں کو وہاں سے غلط فہمی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پہ چولہے پہ کوئی دیگ نہیں چڑھنی چاہیے یا کھانا نہیں بننا چاہیے، ایسا نہیں ہے. وہ 3 دن کی اجازت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ آپ کو غم ہو بھی رہا ہے تو 3 دن تک منا سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ 3 دن تک کھانا بنانا ہی نہیں ہے، یہ کوئی واجبی حکم ہے یا شریعت کی طرف سے لاگو کیا گیا ہے، یہ غلط ہے. آپ چاہیں تو شام کو ہی کھانا بنا سکتے ہیں اپنے گھر پر. شریعت نے کوئی ایسی مجبوری آپ کے اوپر یا حکم لازم نہیں کیا ہے کہ آپ کو کھانا نہیں بنانا ہے. محلے پڑوس میں سب میں کھانا بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے میں کوئی الگ طرح کی رسمیں کی جاتی ہیں، ان کو ادا کیا جاتا ہے، تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کا سوال ہو اسلام سے، دین سے ریلیٹڈ، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا. ناظرین، یہ وہ رسمیں تھی، یہ وہ باتیں تھی جو عام طور سے ہماری عوام میں غلط فہمیاں جن کو لے کر کے ہیں. آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کلپ کو آگے شیئر کر کے، عام کر کے ان رسموں کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، اور صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. جزاک اللہ.